انڈیا اور اسرائیل مل کر پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کے منصوبے بنا چکے ہیں۔ جی لڑائی تو اسرائیل اور ایران کے بیچ میں ہو رہی ہے، لیکن وار تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی لگنے والی ہے۔ نیتن یاہو نے سیدھے سیدھے کہہ دیا ہے کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہے۔ ایک تو ہمارے برادر ملک ہے، ہمارا نیبر ہے۔ ان کی ایسی تیسی جو ایسی میلی آگ سے پاکستان کی طرف دیکھے، میرا خیال ہے ان کے لیے بہت بڑا تجربہ ہو چکا ہے۔ اور وہ عام خبر یہ ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ اسرائیل پر پاکستان کے جوہری ہتھیاروں سے حملے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ لیکن جو 200 جہاز انہوں نے بھیجے اور یہ اپنے کبھی درمیانی تیاری ہی تھی۔ پاکستان نے امریکہ کو یہ بات کنوے کر دی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو، کہ اگر اسرائیل نے ایران پر نیوکلر ویپن سے حملہ کیا تو پاکستان اسرائیل پر نیوکلر ویپن سے حملہ کر دے گا۔ اب امریکہ کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پھر باقاعدہ تھریٹننگ سٹائل میں ٹویٹس آنا شروع ہو گئیں، اور اس کے جواب میں پاکستان کے دفتر خارجہ کو فوری طور پہ یہ کلیریفیکیشن جاری کرنی پڑی۔ کل رات سے کچھ انڈین اکاؤنٹس کی طرف سے یعنی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان نے ایران کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم جناب اسرائیل پر ایٹمی حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ صرف اسرائیل اور ایران کا جو معاملہ ہے، اب یہ صرف اسرائیل اور ایران تک محدود ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ پورے خطے کی صورتحال کافی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ آپ کو کیا اسرائیل سے پاکستان کے لیے بھی خطرہ لگتا ہے؟ خطرہ تو ضرور رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایران کے بہت سے ویک پوائنٹس ہیں، یہ جو اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے اور ایک آپ کے اعلیٰ قیادت ساری اے ٹو زیڈ مٹ گئی ہے، مطلب 6 اب آپ کے آرمی چیف، ان کے نیچے جو کمانڈ ہے وہ گئے، پریزیڈنٹ گئے، سائنسٹسٹ گئے، پیچھے مجھے بتائیں کیا رہ گیا۔ فور جو یہ ایران کے اندر جو نیوکلر بامبس پائے گئے ہیں یا وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کے اندر پاکستان کا ہاتھ تھا۔ اسرائیل نے اچھا خاصا کہہ لیں کہ اٹیک کیا ایران کے اوپر، ان کی جو نیوکلیئر سائٹس تھیں اس کو ڈسٹرائے کرتے ہوئے دکھائی دیے، جہاں پر کہنے کے نکس کا مواد یا سامان پڑا ہوا۔ انڈیا اور اسرائیل مل کر پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کے منصوبے بنا چکے ہیں، تو اگر اس مرتبہ خدا نہ خواستہ جو اسرائیل ہے وہ اگر ایران کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر اسرائیل اور انڈیا کا اگلا نشانہ پاکستان بھی ہو سکتے ہیں؟ اللہ نہ کرے یہ کبھی نہیں ہوگا میر صاحب، ہمیں اپنے ایمان کو تازہ رکھنا چاہیے۔ ان کی ایسی تیسی جو ایسی میلی آگ سے پاکستان کی طرف دیکھے، میرا خیال ہے ان کے لیے بہت بڑا تجربہ ہو چکا ہے۔ 6 مئی کی رات اور 10 مئی کی صبح تک یہ ہم نہیں گئے تھے کسی کے پاس کہ جی اب جنگ رکوا دیں، نہ ہم نے کوئی پہلی ایسکلیٹو موو کی تھی۔ ہم نے صرف اپنی ڈیفنس میں، ہواؤں میں بھی، اس میں بھی اپنی ڈیفنس میں ایکٹ کیا، اور اگر ہمارے جو فائٹر جیٹس کے جو پائلٹس تھے، اگر جو ہم نے دنیا کو ورڈ دیا تھا، میری 29 ممالک سے بات ہوئی بٹوین 23 اپریل اور 6 مئی، اور ان کے ساتھ ہر ایک یہ کہتا تھا کہ پلیز پاکستان انڈیا شوڈ ایکسرسائز ریسٹرینٹ، تو میرا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ وی ول ڈیمونسٹریٹ پیشنس، وی ول ایکسرسائز فل ریسٹرینٹ اینڈ وی ول ناٹ ٹیک اینی ایسکلیٹو موو ایز ٹو بگن ود، لیکن اگر کوئی ہوئی تو اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ تو یہ کلیئر انسٹرکشن تھی پاکستان کے جوانوں کو، جو ہمارے پائلٹس تھے جیٹ فائٹرز کے اوپر، کہ ایئر سپیس اگر پاکستان کی کوئی انڈین جیٹ فائٹر کراس کرے گا تو اس کو اپنے نشانہ بنانا ہے۔ جو اپنی سپیس میں تھے، جو 75 سے 80 تھے، وہ اگر جو پے لوڈ، جو اب میزائل اور اسلحہ پاکستان کی طرف پھینکے گا، اس کو نشانہ بنانا ہے۔ تو اس کے باوجود انہوں نے، ان کی یہ لمیٹیشن تھی، اور انہوں نے 6 ان کے فائٹر گرائے، ایک UAV گرایا جس میں 4 رافل تھے، ایک SU-30 تھا اور ایک ان کا معراج تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر ان کو وہ ریسٹرکشن نہ ہوتی، لیکن ہم نے اپنا ورڈ جو دیا تھا بین الاقوامی، اسی لیے ہماری ساکھ بھی بنی۔ انڈیا نے جب 7-8 مئی کے درمیانی رات کو یعنی یہ ریٹن پریس ریلیز کی کہ پاکستان نے 15 انسٹالیشن کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور ہم جواباً میزائل اب مار رہے ہیں اور ڈرون بھیج رہے ہیں، اس وقت 29 ڈرون آ چکے تھے، تو وہ جھوٹ تھا۔ اور میں دوبارہ فارن آفس سے میں نے جو میرے کاؤنٹر پارٹس ہیں جو کی کنٹریز ہیں ان کو دوبارہ ریچ آؤٹ کیا، ان کو ایکسپلین کیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کو کہا کہ بھئی دس از اے ڈیجیٹل ورلڈ، آپ آئیں، آپ اپنے ریکارڈ سے چیک کریں کہ کیا ہم باقی 15 میں یا 14 میں یا ایک جگہ پہ ہم نے حملہ کیا ہے۔ ایک میجر کنٹری نے P5 کی جو ممبر تھی، اس نے مجھے چند گھنٹوں کے بعد کنفرم کیا کہ ہم نے چیک کر لیا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو نیکسٹ 24 گھنٹے میں انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان کے F-16 کرا دیا ہے۔ تو دیکھیں یہی ہوتی ہے پرو ایکٹیو ذمہ داری ملک کے حوالے سے۔
تو فارن آفس ریچ آؤٹ ٹو اتھارٹیز جو کہ F-16 کو یعنی مانیٹر کرتی ہیں امریکہ میں بیٹھ کے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ F-16 ہینگر سے نکلتا ہے تو ان کی موومنٹ ان کو پتہ ہوتی ہے. انہوں نے بھی 24 گھنٹے کے بعد اناؤنس کیا کہ کوئی F-16 نہ پاکستان کا انڈیا کے اوپر اڑا ہے نہ کوئی گرا ہے. اس نے انڈیا کی ساکھ کا بیڑا غرق کر دیا. جو یہ پہلگام میں چھوٹا موٹا لوگ کو کچھ ممالک کنفیوز بھی تھے یا ویوری تھے کہ شاید پاکستان کو انوالومنٹ ہے, انہوں نے دیکھا کہ ہماری دونوں راؤنڈز جو ہم نے ڈپلومیٹک پوری کمیونٹی کو اپنے کاؤنٹر پارٹس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا, ساتھ یعنی ٹوٹل 60 دفعہ مختلف ممالک کے فارن منسٹر سے یا ڈپٹی پرائم منسٹر سے یا 1-2 کنٹریز کے پرائم منسٹر سے میری بات ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ وہ سچ جو ہے وہ پرویل کیا. اور آپ نے دیکھا کہ جب گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ بھی انہوں نے پھر اس سے یعنی جھوٹ کی آڑ میں کام کیا, تو پھر ہم نے 9 کی رات کو سول ملٹری لیڈرشپ نے بیٹھے اور ہم نے رات 1 بجے تک فیصلہ کیا کہ ہم نے اب اس کا کیا رسپانس دینا ہے. اور رسپانس فجر کے بعد شروع ہوگا اراؤنڈ 4-4 اور یہ 8 بجے کے ختم ہوگا. تو ہم نے وہ کیا. تو آپ نے دیکھا کہ 8:15 بجے مارکو روبیو صاحب کی کال آ گئی کہ جی میں نے آرمی چیف سے بات کی ہے, مجھ سے انہوں نے کہا کہ جی انڈیا از ریڈی ٹو اسٹاپ, آر یو ریڈی ٹو اسٹاپ. میں نے کہا وی نیور وانٹڈ ٹو اسٹارٹ. ہم تو نہ ہمارا پہلگام سے کوئی تعلق ہے نہ ہمارا, انہوں نے ہمیں یعنی فضاؤں میں ہمیں جب چیلنج کیا تو اس کا ہم نے جواب دیا, انہوں نے ہمیں گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ کیا تو آج ہم نے اپنا اس کا جواب دیا. ہم نے تو ابھی ایسکلیٹو موو اپنی طرف سے ایک بھی نہیں کی. تو یہ بیک گراؤنڈ جو ہے نا جی, اس نے پاکستان کی کریڈیبلٹی جو انٹرنیشنل اس وقت کمیونٹی میں ہے ڈپلومیٹک, وہ الحمدللہ انہوں نے دیکھا کہ ہم غلط بیانی نہیں کر رہے اور سچ بول رہے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے جو ہندوستان کے جھوٹ کا ذکر کیا ہے, تو فارن آفس نے بھی ایک وضاحتی سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ یہ پچھلے چند گھنٹوں سے کل رات سے کچھ انڈین اکاؤنٹس کی طرف سے یعنی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان نے ایران کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم جناب اسرائیل پر ایٹمی حملہ بھی کر سکتے ہیں. اس کی آپ کے فارن آفس نے بھی وضاحت کر دیا, لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ انڈیا کی طرف سے ایک دفعہ پھر پاکستان کو اس جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا انڈیا کا ٹارگٹ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے؟ دیکھیں میر صاحب, انفارچونیٹلی یہ انہوں نے جو فیک جو پروپیگنڈا اور فیک نیوز پھیلانے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بڑا پیک پہ پہنچا ہوا ہے. اور یہ انڈیا کانفلکٹ جو ہمارا ہوا ہے اس وقت سے شروع ہوا ہے. خاص کر چونکہ مجھے انہیں پرو ایکٹیولی دیکھا تو میرے حوالے سے یہ اسٹیٹمنٹ چلا دی کہ میں نے کہا کہ جی اگر ہم یعنی اپنا نیوکلیئر رول بیک بھی کر دیں تو ہمارا 70% قرضہ اتر جائے گا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو اس طرح کی انہوں نے, اور عطا اللہ تارڑ کے خلاف بھی جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں, 2 بندوں کو خاص کر انہوں نے نشانہ بنایا. تو یہ جو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ نیوکلیئر جو ہمارا پروگرام ہے یہ 1998 28 مئی سے یہ ہماری ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ جی یہ ہمارا ڈیٹرنس ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے. اور یہ ہمارا جو سارا سسٹم ہے وہ ہم نے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے اس آپ نیوکلیئر ہوئے ہیں, اور یہی ہمارا پورے کا پورا نیریٹو جو ہے ساری دنیا میں یہ ریکارڈڈ ہے, اور یہ ہمیشہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم یعنی NPT کے ممبر ہوں یا نہ ہوں, لیکن ہمارا کسی قسم کا بھی ہمارا جو ہے وہ یہ اسٹیٹڈ پالیسی سے کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا نیوکلیئر ہے وہ تو ہم استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ انٹرنیشنل جو رولز آف دی گیم ہیں NPT میں یا دوسرے جو مختلف ریلیونٹ لاز ہیں اس میں آپ یہ اپنے پروگرام کو آپ یعنی پرولیفریٹ نہیں کر سکتے. بیسیکلی NPT ہے ہی وہ, تو ہم اس کو پابند ہیں. سائن آج تک آپ نے اس لیے نہیں کیا کہ انڈیا ہماری ہمیشہ کنڈیشن رہی ہے کہ انڈیا سائن کرے گا تو ہم سائن کریں گے. جی تو باقی ہم اس کے تمام انٹرنیشنل لا کو بھی آبزرو کرتے ہیں, نان پرولیفریشن کو بھی ہم میک شور کرتے ہیں کہ نہ ہو. خبر پاکستان کے دفتر خارجہ سے آئی ہے اور وہ بہت اہم خبر ہے, اور وہ اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ اسرائیل پر پاکستان کے جوہری ہتھیاروں سے حملے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں.
یہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اتنی اہم سٹیٹمنٹ آج اتوار کی شام کو جاری کی ہے اپنے ذرائع کے حوالے سے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس پہ ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان ایک ایٹمی جنگ ہو جائے، اور اس کا خطرہ کتنا حقیقی ہے اور کتنا یہ فیک ہے۔ تو یہ بات ساری شروع ہوئی ہے ایک ایرانین ایک اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پہ جس نے سب سے پہلے یہ خبر دی ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کو، امریکہ کو یہ کنوے کر دیا ہے کہ اگر پاکستان has informed the United States that their nuclear attack on Iran will be met with a nuclear response from Pakistan against Israel، کہ اگر اسرائیل نے ایران پر نیوکلر حملہ کیا تو پاکستان اس کے جواب میں اسرائیل پر نیوکلر حملہ کرے گا۔ یہ ایک اسلامک ریپبلک آف ایران کی ایک اکاؤنٹ ہے، پتہ نہیں فیک ہے یا اصل ہے، وہاں سے یہ خبر شروع ہوئی، اور اس کے بعد وہاں سے اسرائیلی میڈیا نے اٹھائی اور انہوں نے بریکنگ نیوز کے طور پہ دی ہے ڈیوی ڈیپ نے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی آفیشیل اسٹیٹمنٹ ٹو دا US if there is a nuclear attack on Iran we will also launch a nuclear attack on Israel۔ انہوں نے پھر اس کو کوٹ کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کو یہ بات کنوے کر دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ اگر اسرائیل نے ایران پر نیوکلر ویپن سے حملہ کیا تو پاکستان اسرائیل پر نیوکلر ویپن سے حملہ کر دے